جی جی باسط جی صاحب بالکل. اپنی بات جاری رکھیے اور کنٹینیو کیجیے. ہاں جی، میں اس وقت تنہائی کے تصور میں بات کر رہا تھا جی جی جب بات ختم ہوئی. تو بات یہ کہ برتنے سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ تنہائی اور شام کے ساتھ کوئی ایسا کوئی لازمہ فکس ہونا چاہیے تھا، مانا ہوا ہونا چاہیے تھا، تب ہم اس کے معنی کو جسٹیفائی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو صرف کنسپٹس کے حوالے سے. اور اگلے شعر پہ تھا کہ میں اردو سے تو کسی طور نہیں ہاروں گا. ایک بڑا پرزور قسم کا بیان ہے کہ اس میں اندر اتنی اسٹرینتھ ضرور ہے کہ اردو کوئی بھی ہے، ڈیفینیٹلی کوئی بھی ہو، اس سے جیتنے کے لیے اسے کسی کی ضرورت نہیں. مگر دوسرا مصرع بڑا التجائی آنا سے ہے. کیا بچائے گا مجھے کوئی میرے بھائی سے، کہ بھائی سے کوئی اور آگے بچائے گا، اتنی ہمت نہیں ہے. یعنی کہ دونوں مصرع کے درمیان ایک کنسپٹس کے حوالے سے اگرچہ شعر ایک ایسی چیز ہے جو ناگزیر ہے، اس سے بچاؤ ممکن ہی مصرے کے اعتبار سے. دیر لگتی نہیں گرتے ہوئے اونچائی سے، اگر اونچائی سے گرنا لازمہ ہے، انجام ہے، مسٹ ہے، تو ہر انسان کو جو اونچائی پہ جائے اسے گرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اس شعر کے مطابق. ٹھیک ہے. ہاں، اس کو کسی طرح کہہ دیتے جیسے کہ اس کے معنی لیے جائیں، مگر ہم اپنے پاس سے معنی نہیں اخذ کر سکتے. قاری کی بھی مجبوری ہے. آپ کو متن میں، بیان میں کوئی نہ کوئی ایسے شواہد نظر آئیں گے تو آپ اس طرف جائیں گے. ہم اگر فرض کریں اسٹرکچرلزم میں بھی چلے گئے تو اپنی طرف سے معنی نہیں اخذ کر سکتے. یا اسٹرکچرلزم میں ہو، ساختیات یا پس ساختیات میں ہو، ہم نے جو بھی رہنا ہے متن سے ہی اخذ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں مجبوری ہے کہ ہم اس کے بیان سے رجوع کریں. یہاں پر ایسے معنی کی طرف جانے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے. اس شعر میں جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے، اس سے اگلے شعر میں ریت سے ہٹ گیا آخر میری خوشبو کا وجود. یہاں پہ آخر دیکھیں کہ جہاں پہ دوسرے پرابلم جہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں پہ آخر لفظ وہی خوبصورتی پیدا کر رہا ہے. آخر انتہائی مناسب ہے. ایک پوری طرح کے آخر کار بالآخر، یہ ایک پوری کہانی کو رقم میری خوشبو کا ایک کسی ناؤن کا، اسم کا، سبجیکٹ یا آبجیکٹ کا، اس کے ایک خاصیت کو اگر آپ وجود کریں گے تو وہ توڑ دیتے ہیں. کنسیپٹس میں بات کر رہے ہیں ہم، اس لیے اس کے طور پر میری خواہش کا وجود ڈیفینیٹلی کوئی میری کسی بھی چیز کی بائی پروڈکٹ جیسے ہم کہتے ہیں، بات یا خاصیت میں سے کوئی چیز ہے، اس کے وجود سے آپ اپنے آپ کو منہا کرتے ہیں. آپ کمپلیٹ نہیں ہیں. آپ ایک کمپلیٹنس اگر آپ ہے تو آپ کی خوشبو یا آپ کی خاصیت کا وجود آپ کا ایک جز ہے، آپ سے آپ کے تکمیل آپ کی طرف کامل اشارہ نہیں کرتا. دوسرے مصرے میں کاملیت آ رہی ہے، کوئی لپٹا ہی گلے صحرائی سے. اب اپنے آپ کو یعنی کہ اپنی خاصیت کا وجود اپنے اوپر پورا حاوی کر لیا گیا ہے. یہ آپ کے کنسیپٹس کے شعر میں بہت بڑی خامی ہے. یا تو ایک خاصیت سے ہٹ کر کامل اپنے آپ کو خوشبو کہہ دیا جاتا، تب یہ ممکن تھا. اور اگلے دو شعروں پہ جو بات ہوئی انہیں ویلڈ سمجھوں گا جو پہلے شاید بھائی وغیرہ نے بات کر دی. تو ایک کلی طور پہ میں یہ بات کروں گا کہ اس میں سب سے بڑی غزل کی خوبی ہے تھوڑی سی یہ ہے کہ عام روایت سے ہٹ کے لفظوں کے استعمال کی طرف رجحان نظر آتا ہے. تشبیہات و استعارات اور علامات کو ایک نئے طریقے سے بیان کرنے کی طرف رجحان نظر آتا ہے. مگر صرف اس میں خامی یہ کہ تھوڑی سی ابتدائی نوعیت کا لگتا ہے. اور اسی وجہ سے جب وہ لفظ بڑھتے جاتے ہیں ان کے جو ہم کہتے ہیں لفظیاتی یا اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، میں اسے کہوں گا سمبولک یا کنسیپچول فریم ورک کے ساتھ انہیں یوز کرنے میں تھوڑی سی کمی رہتی. اگر انہی لفظوں کے ساتھ اگر ان کی علاماتی یا تشبیہاتی معانی کا یا ایک کنسیپٹ یا پینٹ کرنے کے حوالے سے اس کو سوچ بھی لیا جاتا تو ان شعروں میں ہمیں کچھ الفاظ جو کہ کنسیپٹس ہوئے ہیں ان کے متبادل نظر آتے تو شاید یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہوتی، تھوڑی سی توجہ یا تبدیلی سے. تو میں اسے کامیاب ہونے کی کوشش میں جاتی ہوئی کسی پہلے دوسرے درجے کی غزل کہوں گا. اور اگر ان الفاظ پہ غور کر لیا جائے، ان کے استعمال سے اسے برت لیا جائے، کیونکہ ہم کسی بھی زون میں کہہ لیں، چاہے ہم جدیدیت میں کہہ لیں یا
مابعد جدیدیت میں ساختیات میں یا پس ساختیات میں چلے جائیں یا فارم میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پر بنیادی قواعد سے انحراف نہیں کر سکتے. بنیاد میں جسے لان کہا جاتا ہے، جو زبان کے قواعد ہیں، ان کی انشاء ہے، ان سے آپ نہیں روگردانی کر سکتے. آپ نے ان کو تو مسٹ فالو کرنا ہوتا ہے. بس ساختیات میں بھی جا کے آپ مرکز رکھتے ضرور ہیں، مرکز کے بغیر کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی. اگر آپ کی دریدہ کی طرف بھی رجوع کر لیں تو اس بات کو تو میں پہلے بھی ایک اجلاس میں کہہ چکا ہوں کہ دریدہ کے نزدیک بھی مرکز کے بغیر آپ کی کوئی کنڈیشن کھڑی نہیں ہو سکتی. مرکز تسلیم کرتا ہے مرکزیت بیان کو بیان کرنے میں یا اس کے برتنے یا ٹریٹمنٹ میں جا کے آئے گی کہ آپ اس کے عکس کو تھوڑا بہت دائیں بائیں ہٹا دیں، ٹھیک ہے، جس سے الفاظ کے معنی میں تنوع پیدا ہو جائے یا تخلیق خود آپ کے ساتھ یہ کام کر جاتی ہے. یار مجھے پتہ نہیں، یہ ایویشن وہ ان کا پی آئی اے کی کوئی تو ایویشن کا میں بورڈ ہے. بس یہیں پہ اپنی میں ابھی بات ذرا میٹنگ میں چل رہا ہوں، بعد میں کوئی اور دوست بات کی. جی بہت شکریہ. جی باسط قادر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. اب آپ سب نے سنا باسط قادر صاحب کس حوالے تھے، مختلف تھیریز لٹریری تھیریز کے حوالے تھے اس غزل پر ان کی اپلیکیشن کس طرح ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر اس کی جو اسٹرکچرل گیجنس ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. مزید کوئی دوست بات کرنا چاہتے ہیں؟ اسی سیشن میں ہم نے بات کرنی ہے. یہ ہمارا تیسرا سیشن شروع ہو چکا ہے، اب یہ ختم ہو سکتا ہے. اس کے ختم ہونے سے پہلے منیر انور صاحب نے بھی کچھ تجاویز دی ہیں کہ یہ لفظ اگر چینج کر دیے جائیں تو یہ غزل بہت اچھی بن سکتی ہے، اور بھی دوستوں نے اس میں کچھ آلٹریشن بتائی ہیں. شہزاد واسق صاحب نے جوائن کیا ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ غزل پڑھ لی ہے تو اس کے بارے میں وہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں. جناب شہزاد واسق صاحب، خوش آمدید حلقہ ارباب ذوق لائل پر میں. السلام علیکم محترم احباب. سب سے پہلے تو یہ پہلی حاضری ہے کہ آپ کو احباب کی طرح غزل کے بارے میں غزل معذرت کے ساتھ میں پڑھی نہیں ہے، لیکن حاضری مقصود کی حلقہ ارباب ذوق فیصل آباد میں پہلی حاضری مقصود کی، اس لیے جو ہے نا حاضر ہو چکا، اور انشاءاللہ آئندہ محافل میں نظرت بھرپور تیاری کے ساتھ اور پورے جو ہے نا موٹیویشن کے ساتھ شریک ہوں گا. آج کیونکہ پہلی حاضری تھی اس لیے صرف حاضری مقصود کی، سلام مقصود تھا. جیتے رہیے آپ. بہت شکریہ، آپ کی پہلی حاضری ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے، آپ نے شرکت فرمائی ہے، بہت شکریہ. آپ نے یہ اجلاس اٹینڈ کیا، اس کا امید ہے کہ آئندہ بھی آپ جوائن کیا کریں گے، بلکہ آپ اپنی کوئی تخلیقات بھی اس میں پیش کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی تنقید کے لیے انشاءاللہ. جی منیر قاسم صاحب پھر آ چکے ہیں، جوائن کر لیا منیر قاسم صاحب نے. جی آج کی اس غزل کے بارے میں کوئی بات بتائیے گا منیر قاسم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد میں ہیں. جی منیر قاسم صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہے کہ میری بھی شرکت ہے. مجھے خوشی ہے کہ فیصل آباد شہر سے ماشاءاللہ احباب جو ہیں اتنے متحرک ہیں کہ انہوں نے آن لائن حلقہ کے اجلاسوں کی جو ایک تاریخ ہے، جو ایک تہذیب ہے، یہ جو ایک روایت ہے، اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو آج کی جو غزل ہے انہوں نے بڑا کمال کی بحر چنی ہے، بڑا مشہور اس میں اساتذہ نے بھی لکھا ہوا ہے. اس بحر میں پروین شاکر، حیدر علی آتش، مرزا غالب، عشرت قطرہ ہے دریا کا فنا ہو جانا، یا شوق ہر رنگ رکیب سر و ساما نکلا. حیدر علی آتش نے کہا حسرت جلوہ دیدار لیے پھرتی ہے، وہ بھی اسی بحر میں ہے. اور بہت سارا اور بکو پھیل گئی بادشاہ ناچائی کی پروین. تو اس طرح یہ وہ والی ہے مشہور زمانہ بحر فعلاتن فعلاتن. اس میں انہوں نے مضامین جو نکالے ہیں میرے خیال میں اس میں کہتے ہیں میرے استاد کہا کرتے تھے کہ بات یا تو اچھے نئے طریقے سے کہی جائے یا نہیں کہی جائے، یا نئی بات کہی جائے یا نئی پرانی بات نئے طریقے سے کہی جائے.
تو انہوں نے اس میں مضامین کچھ نکالے ہیں ماشاءاللہ. کچھ تو ایسے ہیں جو پہلے بھی کہے جا چکے ہیں، لیکن کچھ مضامین انہوں نے نئے بھی نکالے ہیں. اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ فنی اعتبار سے اس میں غزل میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. باقی وہ مضامین کا ریپیٹ ہو جانا یہ بھی عموماً کلام کے اندر دیکھا ہے کہ نئے طریقے سے بات کرتے ہوئے شاعر جو ہے کسی پرانی بات کو بھی دہرا دیتا ہے. اس میں بھی کچھ مضامین ایسے ہیں، لیکن اگر کلی طور پہ دیکھا جائے، ایک عمومی تاثر کو دیکھا جائے، تو میں اس غزل کو ایک اچھی غزل کہہ سکتا ہوں. اور اس میں فن کی ان کا فن کا کمال بھی ظاہر ہوتا ہے، ان کا لفظیات کے اوپر ان کا جو ہے قابو بھی ہے نظر آتا ہے، اور ان کی مشق بھی نظر آتی ہے، اور فکر ان کی بھی نظر آتی ہے کہ فکر جوان ہے بھی ماشاءاللہ. ہاں تجزیہ اس میں ہے، اس میں مشاہداتی شعر بھی ہیں اور وارداتی بھی ہیں کہ اپنے واردات کیا ہے مشاہدہ کیا ہے، دونوں طرح کے شعر ہیں اس میں. اس حوالے سے ایک مکمل غزل ہے. باقی فن کی تو کوئی اخیر نہیں ہے، کوئی اس کی پیک نہیں کہ بندہ کہے کہ اس سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں مزید بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس غزل کو بھی میں اس کو مطلب اچھی غزل سمجھتا ہوں. میری طرف سے مبارکباد ہے عثمان عادل صاحب کو، اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی شریک ہوتا رہوں گا، مزید میں سیکھتا بھی رہوں گا آپ احباب سے. تو تھینک یو ویری مچ. کافی ٹائم ہو چکا اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں کوشش کرتا رہا کنیکٹ کرنے کی بار بار، لیکن سم ہو دیر واز سم پرابلم. جی بہت شکریہ قاصر صاحب، بہت شکریہ، بڑا اچھی باتیں آپ نے کی غزل کے بارے میں. اب ہمارے جو نوجوان نقاد ہیں فرحان عادل صاحب، وہ کچھ بتائیں، یا ساجد علی ساجد صاحب کنکلوڈنگ آگے آپ مجموعی جائزہ لے لیے جائے غزل کا. عارف صاحب آپ کو غزل کیسی لگی ہے؟ جی سر بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. سر سینئرز نے بہت اچھی باتیں کی ہے، اور ساری غزل پر جتنے امکانات تھے بات کرنے کے وہ سینئرز نے کر لیے. اور ارشد بھائی کی جو بات ہے وہ میں خود بھی لکھتے ہوئے وہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ اختصار سے کام لے لیا جائے، اور اتنی بڑی غزل میں سے 2-3 ایسے مضامین جو پرانے ہیں یا ایسے اشعار جو کمزور ہیں وہ نکال دیے جائیں، تو غزل میں امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اچھا تاثر پیش کرے. بس سر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ فرحان عارف صاحب. اب میں ساجد علی ساجد صاحب سے کہوں گا کہ وہ یہ آدھا جملہ کہہ دیں. جناب ساجد علی ساجد صاحب. جی سر، غزل میں نے پڑھی ہے بالکل. دیکھیں آج کل جیسی غزلیں کہی جا رہی ہیں اس میں کوئی نئے تجربات مجھے نظر نہیں آئے. جیسے کہ آج کل کچھ بہر یعنی کوئی ردیف منفرد ہو، کوئی نیا انداز ہو، کوئی اس میں بندشیں اچھی ہوں. یہ بالکل ایک روایتی سی غزل ہی لگی مجھے. پرانے الفاظ جیسے کہہ لیں کہ روایتی الفاظ ہیں، گلے صحرائی، یہ پرانے ورڈنگ تھوڑا حسن پیدا کرنے میں تو کامیاب رہتے ہیں، مگر آج کل جو شاعری ہو رہی ہے جدید شاعری میں دیکھا جائے نا تو یہ ایسے ہی چلے گی جیسے غزلوں کے ڈھیر میں یہ غزل دب جائے گی. اس میں کچھ نیا یا چونکا دینے والا پن کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ مجھے تھوڑا کھٹک رہا ہے کہ یہ ریت سے اٹا ہوا چہرہ. دیکھیں ریت سے ہٹنا، ریت ویسے عام طور پہ تو غبار سے ہٹا میں نے پڑھا تھا، یہ بھی بالکل مجھے کچھ کھٹک رہا ہے یہ لفظ. اب کیا کہتے ہیں کہ زبان دان زیادہ بہتر طریقے سے اس کو بیان کر سکتے ہیں، مگر بہرحال مجھے یہ لفظ کھٹک رہا تھا. جیسے کہتے ہیں کہ اٹا ہوا ہے غبار میں تو ہو سکتا ہے، ریت سے ہٹتا نہیں، ریت سے بڑا ریت پڑی ہو سکتی ہے، ریت بری ہو سکتی ہے. ریت سے ذرا کچھ نامانوس اور عجیب سا لگا مجھے. باقی غزل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فنی لحاظ بھرپور غزل ہے. اور میرا یہ پہلا اتفاق ہے عثمان ناظر صاحب کو پڑھنے کا، پر اب یہ ایک غزل کسی کی شخصیت یا کسی شاعر کا مکمل احاطہ تو نہیں کر سکتی. پر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو غزل تو ٹھیک ہے مگر روایتی سی ہی ہے، کوئی اس میں جدید اور نیا اور چونکا دینے والا پن کوئی نہیں ہے. شکریہ. بہت شکریہ ساجد علی ساجد صاحب. اب اگر کوئی دوست کو رہ گئے ہیں تو آپ اوپن دعوت ہے، کوئی بھی دوست جو ہے وہ اس غزل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یا دوبارہ حصہ لینا چاہتے ہیں، پھر بھی دعوت ہے آپ سب کو.
अब आपकी बारी। जनाब सदर, मेरे ख्याल में बड़ी मुफस्सल बात हो गई है। हम चाह रहे हैं कि जनाब सदर के लिए भी कोई बात रह जाए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अहबाब ने बड़ी शेर ब शेर इस पे आरा दे दी है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू। आप अपनी सदारती रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आखिर पे ये पूरी गजल पे जो गुफ्तगू हुई है उस हवाले से भी ये बात कर देता हूँ कंक्लूजन करके, और ओवरऑल जो है गजल का जो तासर है उस पर भी बात कर देता हूँ। और अरशद अजीज साहब ने जिस तरह आगाज किया था कि गजल तनकीद के लिए पेश करना एक बड़ा दिलगुर्दे की बात है और हौसले की बात है, इसके लिए हम उस्मान नाज़िर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने आज की शाम अपनी गजल जो है वो तनकीद के लिए अहबाब के सामने रखी और फिक्र और ख्याल के बहुत सारे दर खोले, और उनके लिए दुआगो भी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, क्वारंटाइन में है इस वक्त वो, और फिर भी हल्का अरबाब ज़ौक़ में उन्होंने शिरकत की है। मोअज़्ज़ज़ सामीन और अहबाब, उस्मान नाज़िर साहब एक पुख्ता लबो लहजे के नौजवान शायर हैं और उनकी गजल पर बहुत बड़ी गहरी नजर है, उनकी मश्क भी बहुत ज्यादा है और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे शेर भी कहे हुए हैं और अटक से उनका ताल्लुक है। लेकिन आज जो उन्होंने गजल पेश की है वो शायद इस हवाले से उन्होंने पेश की हो कि इस पर खुलकर गुफ्तगू भी हो जाए और बातचीत भी हो जाए। और अमूमन शायर इस तरह के लिए एक नई गजल का इंतखाब करते हैं और अमूमन मुझे ये लग रहा है कि ये गजल जो है ज्यादा नई है उनकी, इसलिए वो यहाँ पे लेके आए और असातिज़ा की जमीनों में कही गई है। वरना उस्मान नाज़िर जैसा ही शायर है जो ये कहता है कसीफ मंजर में मुर्दा जिसाम के बराबर पुराने थैलों में मैले जज्बे पड़े हुए, ये भी उस्मान नाज़िर ही है। इसीलिए इनके गिर्द हल्के पड़े हुए हैं, हमारी आंखों में ख्वाब बूंदे पड़े हुए हैं। आज की गजल के हवाले से ये बातें हुई हैं कि इसमें से 8 शेरों की बजाय 5 शेरों का इंतखाब कर लिया जाए और बेहतरीन शेर जो है वो तो सामने लाए जाए। इस बात से तो हम सबको इत्तेफाक है, और ये भी है कि 5 शेरों की गजल जो है वो 8 शेरों की गजल से बहुत ज्यादा बेहतर होती है। बाकी जो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात हुई है, जो अल्फाज के तलाज़मों की बात हुई है और उनकी उठक बैठक और शनाख्त के बारे में, नशिस्त और बर्खास्त के बारे में बात हुई है, वो भी वजह है। गजल अल्फाज ही का मजमुआ है, लेकिन उनकी किसी तरतीब के साथ, किसी करीने के साथ उनको अपनी जगह पे रखने का नाम, जिसे कहते हैं ना कि शायरी नगीनों के जड़ने के काम से मरसा साज का ये काम है और नगीनों के जड़ने के काम से कम नहीं है। शायरी आतिश है काम मरसा साज का, काम जड़ने से नगों के कम नहीं। अब ये अल्फाज जो है ये नगीने हैं, इनको तरतीब से लगा दिया जाए, ऊपर वाले अल्फाज और नीचे वाले अल्फाज, और ऊपर वाला मिसरा नीचे वाले मिसरे के साथ एक पूरा दायरा बनाए, एक पूरा हल्का बनाए, एक ऐसा मजमून बने, ऐसी बंदे सामने आए कि उससे इनकार मुमकिन ना हो और उससे फरार भी मुमकिन ना हो। इस चीज की जरूरत है इस गजल में कि इनके कम्बिनेशन और अल्फाज की जो आपस में जुड़त है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस तरह हमारे सीनियर नक्काद जनाब शहजाद नैयर साहब ने और शाहिद अशरफ साहब ने ये बताया कि कुछ शेर ऐसे ही हैं जो सिर्फ बनने के करीब पहुंच गए और बनते बनते रह गए, उनको यहाँ किसी हल्की सी आंच की जरूरत थी या किसी जज्बे की शिद्दत और एहसासात की हिद्दत की जरूरत, और उनके बाद ये अदम तकमीलियत से निकलकर तकमीलियत की तरफ आ जाते और अल्फाज और गजल पूरी तरीके से सामने आते हैं। और मुख्तलिफ अल्फाज जो है जिनके इंतखाब में कुछ अदम एहतियात या जल्दबाजी की गई, मसलन काई के बारे में बात की गई, काई की बजाय अगर उसकी जगह पे जो और लफ्ज लगा दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन ये भी कोई बात नहीं कि काई जो है उसका इस्तेमाल यहाँ भी नहीं आ सकता, उसके मुताबिक कोई और लफ्ज इंतखाब किया जा सकते थे। उसके साथ साथ जो भाई वाला मजमून है जिसमें भाई का अल्फाज कहे गए हैं, उसमें वो ये कहना चाहते थे कि बाग इन बुर्दा फरोशों से कहा कि भाई बेच ही डालें जो यूसुफ सा बरादर होवे, या फिर दोस्तियां थोड़े हैं और भाई बहुत, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्तियां थोड़े हैं और भाई बहुत। दुश्मनों से तो इंसान बच जाता है लेकिन भाइयों से बचना बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरह इसका जो मक्ता है वो बहनों के बारे में है, बहनों के रिश्ते के बारे में भी है, इसको भी और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, खूबसूरत उसके स्ट्रक्चर के हवाले से कहा जा सकता है। और ओवरऑल इसके बारे में ये कहा जा सकता है ये पूरी गजल वसी इम्कानात की हामिल गजल है, और इसमें जो मज़ामीन जो नए इंतखाब किए गए हैं वो भी बड़े जबरदस्त हैं, खूबसूरत मज़ामीन की गजल है। बस जरूरत इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़े से ट्रीटमेंट की थी, एक ट्रीटमेंट इसको दिया जाए और इसको एक दो और आंचें दी जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये एक ऐसा शाहकार एक मास्टरपीस बनकर हमारे सामने आएगी कि इस पर ना सिर्फ शायर बल्कि बाकी अहबाब भी रश कर सकेंगे। तमाम अहबाब जिन्होंने आज की गुफ्तगू में हिस्सा लिया उन सबका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आज ज्वाइन किया, और खास तौर पर उस्मान नाज़िर साहब का बहुत शुक्रिया
कि उनकी गजल जो है उस पर इतनी गुफ्तगू हुई, हम सबको इतनी ज्यादा मालूमात सुनने का और अपने इल्म में इजाफा करने का मौका मिला। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहबाब। आज का जो इजलास है वो फॉर्मल इजलास खत्म करने का ऐलान किया जाता है। आप अरशद अजीज साहब के माइक हवाले है कि वो किसी से शेयर करने की फरमाइश कर सकते हैं। जनाब सदर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा कंडक्ट किया है इजलास को और आपकी सदारत राह बड़ी मुस्तनद बातें आपने की और बड़े अच्छे तरीके से इसको समाप्त किया। शहजाद नैयर साहब ने बड़ी जामे बात की, में बड़े अहम नुकात की तरफ इशारा किया। डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब, मुनीर अनवर साहब और दीगर दोस्तों ने भी बड़ी तफसीली बात की। मेरे ख्याल में ये गज़ल की इम्कानात की अक्कासी करती है कि इस गज़ल में बड़े इम्कानात हैं, इस कदर तवील गुफ्तगू का हो जाना। उस्मान नाज़िर साहब के लिए भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे और उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि उनकी गज़ल के ऊपर इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई और हमें मुझे तो बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला। मुनीर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। पहली दफ़ा करेंगे कि अपना कलाम अता करें हमें। जनाब मुनीर अनवर साहब, सर सुन रहे हैं? शाबाश। यानी अब कुंद छुरी से ज़बह करने की मुझे वो दावत दी जा रही है। मुनीर आपके लिए बड़ा अचानक होगा ये, लेकिन सर अपना कलाम हमें मुनीर कासिम साहब भी मौजूद है, उनसे भी सुनते हैं आज। जी 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 शहजाद साहब आप पेश कर दीजिए, आपको तो खतरा ही कोई नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अक्सर औकात सुनाता ही रहता हूँ, आज मेरा सुनाने का ऐसा कोई मिजाज भी नहीं है। और मैं ये चाहूंगा कि आज हम मुनीर दोनों जो मुनीरैन है ना, आज इज्तिमाई मुनीरैन हो गया है, उनसे हम सुन लें। जी जी बिल्कुल। जी मैं अगर आप है तो मैं पेश कर देता हूँ एक गजल। जी जी शाद। पंजाबी पेश कर दूं अगर कहें तो, या उर्दू? मेरे ख्याल में पंजाबी समझने वाले मौजूद हैं, बिल्कुल बिल्कुल मौजूद हैं पंजाबी समझने वाले, सारे पंजाबी हैं वैसे। सारे पंजाबी हैं तो मैं पंजाबी ही पेश कर देता हूँ। कि तू आखे ते रंजिश वाली सारी गल मुका देने आ। क्या बात। तू आखे ते रंजिश वाली सारी गल मुका देने आ। तू आखे ते गजला नज़मा तेरे नामे ला देने आ। ते रंजिश वाली सारी गल मुका देने आ। तू आखे ते गजला नज़मा तेरे नामे ला देने आ। सोने वर्गे साडे जज्बे कुंदन वर्गा तेरा रूप। बहुत अच्छा। सोने वर्गे साडे जज्बे कुंदन वर्गा तेरा रूप। चल फिर अज सोने कुंदन नू एक भट्ठी विच पा देने आ। भट्ठी केड़ी है? चल फिर अज सोने कुंदन नू एक भट्ठी विच पा देने आ। साडा की मन मौजियां पल च माशा पल च तोला। वाह। साडा की मन मौजियां पल च माशा पल च तोला। अपने हथी महल बना के अपने हथी ढा देने आ। साडा की मन मौजियां पल च माशा पल च तोला। अपने हथी महल बना के अपने हथी ढा देने आ। छड़ना एवें दिल ते लैके बैठे रहन दा फायदा की। छड़ना एवें दिल ते लैके बैठे रहन दा फायदा की। सानू वेख हजारां ताने हासे विच उड़ा देने आ। बहुत अच्छे। छड़ना एवें दिल ते लैके बैठे रहन दा फायदा की। सानू वेख
ہزاراں تانے ہاسے ویلا دینے بچ میدان دے آ کے توں وی جیڑا سب کڈنا ہے بچ میدان دے آ کے کڈ اسی بھی عادت تو مجبور ہاں پیار دی بین بجا دینے توں وی جیڑا سب کڈنا ہے وچ میدان دے آ کے کڈ اسی بھی عادت تو مجبور ہاں پیار دی بین بجا دینے اور توں تے جگر ہے ڈاڈا بھی ہے تیری گل ہی ہو رہے کچھ توں تے جگر ہے ڈاڈا بھی ہے تیری گل کچھ اسی ماڑے کے راہ دینے توں تے جگر ہے ڈاڈا بھی ہے تیری گل ہی ہو رہے کچھ اسی تے ماڑے بندے نوں بھی ایسے ہو کے رہنے ٹھیک ہے انج ہی صحیح پھر بھی انور ٹھیک ہے انج ہی صحیح پھر او دے پاسے بھی انور اگ دا می ورا دینے بہت انور صاحب بہت مہربانی جناب منیر قاسم صاحب بہت شکریہ جی. یہ منیر جی اساتذہ کرام پیش کر چکے. اس کے بعد ماتا کے مقام تو نہیں ہے لیکن کیونکہ پہلی آدمی ہے یہ غیر رسمی آپ کی کوئی نہیں منیر منیر قاسم قاسم صاحب صاحب سناؤ. ہاں منیر قاسم صاحب آپ آ رہی کوئی مسئلہ اب بھی مسئلہ بچ گیا. بہتر ہوئی ہے آپ بتا دیں. جب تک میں نے آواز میوٹ کی ہوئی تھی تب تک حالات ٹھیک تھے. جیسے ہی میں نے ان میوٹ کیا حالات خراب ہو گئے. شاید آپ کے ہینڈ فری میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہینڈ فری ہے تو اس سے آواز بہت بہتر ہو جائے گی. یعنی کہ میری آواز جو جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں اب بہتر ہے. آپ سنائیں آپ ارشاد کریں. ہمیں انا کیوں ہو انا کیوں ہو دامن طلب تو ہے تار تار ویسے بہت اچھے بہت اچھے واہ. دامن طلب تو ہے تار تار ویسے بھی اور خوب مہربانی کی چھوڑ کر مجھے اس نے خوب مہربانی کی چھوڑ کر مجھے اس نے قید میں پرندہ تھا بے قرار ویسے بھی قید میں پرندہ تھا بے قرار ویسے بھی اور نام تیرے کر جاؤں کچھ تو معتبر ٹھہرے. نام تیرے کر جاؤں تو معتبر ٹھہرے. زندگی نہیں ملتی بار بار ویسے بھی. اور تینوں وہاں پہ کیا موقوف یہ کیا ہو گیا. تین وہاں پہ کیا موقوف جب ہے ایک سا مقصوم. وہاں پہ کیا موقوف جب ہے ایک سا مقصوم. انتظار ایسے بھی کیا اچھا برجستہ شعر آیا. واہ میاں صاحب کے یہ بھی خوب ہے. اس نے کھل کے بے وفائی کی
یہ بھی خوب ہے، اس نے کھل کے بے وفائی کی، ٹوٹنے ہی والا تھا اس بار ویسے بھی. پھر بڑے ٹوٹنے ہی والا تھا اعتبار ویسے بھی. اچھا، واہ واہ، بہت اچھا ہے. انتظار والا پھر آتا کہ سوچتا ہوں چل نکلوں ان کو آواز نہیں جا رہی مجنوں پر، سوچتا ہوں چل نکلوں نقشے پائے مجنوں پر، جانے کب سے تنہا ہے ایک دار ویسے بھی. بھائی بہت اچھے، بھائی بہت اچھے. کیا واہ 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 واہ. چل نکلی کہ دل کے سامنے قاسم ہار مان لی ہم نے، دل کے سامنے قاسم ہار مان لی ہم نے، کس کو دل پہ ہوتا ہے اختیار ویسے بھی. منیر قاسم صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ذرا وہ انتظار والا شعر دوبارہ سنا دیجئے. انتظار ایسے بھی آپ پہ کیا موقوف جب ہے ایک سا مقصوم، انتظار ایسے انتظار ویسے بھی. واہ واہ، بہت اچھے جی، واہ، بہت اچھے. بہت شکریہ احباب. تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ. اب اجازت چاہوں گا، موسم ہمارے یہاں بھی خراب ہے اور میں گھر سے بھی باہر آیا ہوا ہوں. میں اب آپ بیٹھا رہنا چاہیں تو بالکل گپ شپ کیجیے. الطاف صاحب بھی اب شاپنگ کر کے فیملی کے ساتھ موج مستی کر کے